السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج خلافت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ میں محترم شیخ محمد یونس صاحب مربی سلسلہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سورہ نور میں جو آیت استخلاف ہے، یعنی خلافت کے بارے میں جس کا ذکر ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے، یہ میرا سوال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دراصل جو آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے اندر خلافت کو قائم کروں گا۔ اچھا، لیکن اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس خلیفہ کے جو وعدہ ہے اس کے اس چیز کے ساتھ وہ مشروط ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمن و عامل الصالحات، اچھا، کہ تم خدا تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور مناسب حال نیک اعمال بھی بجا لاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مشروط وعدہ ہے کہ اگر مسلمان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا جو توحید ہے، ہاں جی، اس کے اوپر قائم ہوں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قائم کریں گے اور اس کے اوپر قائم رہیں گے تو انسانیت کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو پھر خدا تعالیٰ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کے اندر سے منکم کا لفظ ہے کہ پھر وہ تمہارے اندر سے ایک شخص کو خدا تعالیٰ خلیفہ کے مقام پر کھڑا کرے۔ اب یہ ہمارے اوپر، یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر تو خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم رہیں اور اسی طرح وہ مناسب حال عمل بھی کرتے رہیں۔ مناسب حال عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا خلیفہ جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اچھا بھی 5 نمازوں پر زور دو، اگر وہ بلاتا ہے کہ اچھا بھائی اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وہ اناج نہیں ہے تو تم مالی امداد کرو، اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے رہنے کے لیے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے تو لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، غریب لوگوں کے گھر بنانے کے لیے پھر یہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ توحید کا سبق تمام دنیا میں پہنچانا ہے تو تم پھر ان کے لیے اسکولوں کا انتظام کرو۔ تو جب خدا کا نمائندہ تمہیں ان سب چیزوں کی طرف بلا رہا ہے تو عمل صالح یہ کہ پھر اس کی طرف تم توجہ کرو، اس کی بات کو سنو۔ اس کی بات جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ خدا کا رسول تم کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ تم کو زندہ کرے۔ تو وہ زندہ انسانوں کو ہی خدا تعالیٰ زندہ تو ہیں وہ ایک لحاظ سے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے نمائندے کی آواز پر اگر لبیک کہیں گے تو پھر ان میں اصل زندگی، روحانی زندگی جو ہے خدا تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی، اس کو کہتے ہیں اعمال صالح، کہ جو خدا کا نمائندہ آپ کو بلا کے وہ اس طرف بلا رہا ہے کہ آؤ خدا کے قائم کردہ نظام کے ساتھ مل کر تم اسلام کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، وہ عمل صالح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا قیام ہے وہ اس لیے نتیجہ خیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک جماعت بنی ہے، اس کے ذریعے سے ایک نیک صالح اور مناسب حال عمل کرنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے پھر تمام دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترویج جو ہے وہ ہو رہی ہے، قرآن مجید کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں مثلا کہ سعودی عرب کے پاس بھی بے شمار دولت ہے تیل کی، ضیاء اللہ کے پاس حکومت کی دولت تھی، اسی طرح اور مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، 50 60 70 مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن کسی کے اندر چونکہ خلافت نہیں ہے، خلیفہ موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو جماعت احمدیہ کا نام دیا گیا ہے، جو امام مہدی علیہ السلام یا جو خلافت کے منہاج نبوت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کے ذریعے سے جو نتائج دنیا کے سامنے نکل رہے ہیں کہ اب جماعت احمدیہ ٹھیک ہے چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے
75 قرآن کریم کی زبانوں میں قوموں کی زبانوں میں قرآن کی تراجم ہو کر تو دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں. یعنی اسلام کی تبلیغ صرف جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے جیسا کہ پوری دنیا میں اور دنیا کے کناروں تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے. 210 ملکوں میں ہاں جی اس نے پیغام پہنچا دیا ہے. یہ خلافت کی برکت ہے, یہ خلافت کی اہمیت ہے, برکات ہے. بڑے بڑے امیر مسلمان ملکوں کو یہ توفیق, یہ خدمت کی توفیق نہیں ملی کہ جماعت احمدیہ کے مقابلے پر وہ اسلام کی خدمت کرے. اچھا, یہ ایک بات ہوگی. دوسرا, خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے, خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ مساجد کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم ہم پہنچا رہے ہیں تو وہ کیا خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے, خدا تعالیٰ کے اس قائم کردہ نظام کے لیے کیا وہ بھی قربانیوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اب ہم دیکھ لیں کہ جرمنی میں 100 مساجد کا منصوبہ چل رہا ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم اس جرمنی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر لندن میں مساجد کا منصوبہ بھی چل رہا ہے, کینیڈا میں مساجد کا منصوبہ چل رہا ہے, سیرا لیون میں 100 مساجد کا منصوبہ چل رہا ہے. گیمبیا میں اللہ کے فضل سے مسجدیں نہیں بن رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے, اللہ کے فضل سے آپ کو بھی توفیق ملی ویسٹ افریقہ کے سیرا لیون ملک میں 2 مساجد تعمیر کرنے کی برکت ملی. پھر اب گیمبیا میں ایک مسجد بنانے کی توفیق ملی. تو یہ ساری برکات جو ہیں یہ اس خلافت کی برکت سے کہ جو خدا تعالیٰ کے اذن سے جس شخص کو خلافت پر قائم کیا گیا اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ رش کر کے جھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے, اس کی زبان میں برکت رکھ دیتا ہے. یہ افادیت ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربوہ میں جو مسجد اقصی بنی ہے تو جب اس مسجد اقصی کو خلیفہ ثالث رحم اللہ کے زمانے میں بنی ہے تو آپ نے اس کی بنیاد بھی رکھی. تو وہ شخص جس نے کہا دیا ہندوستان سے یہ مسجد بنانے کی خواہش کی تو اس نے کہا حضور میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرا نام نہ ظاہر کریں, میرا نام نہ کسی کو بتانا. تو اب یہ دیکھیں کہ 5-5 روپے جو نام دے کے تو سپیکروں میں اعلان کرانے والے لوگ دوسرے جماعتوں میں موجود ہیں, لیکن خدا کے فضل سے اس آدمی نے کروڑوں میں وہ مسجد بنوائی اور خواہش کر رہا ہے کہ حضور میرا نام نہ ظاہر کیا جائے. تو یہ وہ برکات ہیں, یہ وہ نظام ہے. اور مجھے یہ بات آپ کو بتانے میں خوشی ہو گئی کہ ایم ٹی اے ایک بہت بڑی اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی زبان سے جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے نکلوائے کہ وسع مکانہ کا, یہ امام مہدی علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وسع مکانہ کا, کہ تو اپنے مکانات کو بڑھا. تو اس کے نتیجے میں ہر ملک میں لنگر خانے کھل گئے خدا کے فضل سے. اچھا, پھر حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ 1928 میں اور پہلے 1924 میں بھی آپ, پھر 1956 میں 2-3 دفعہ آپ یورپ میں تشریف لائے, تو وہ جو مسجد بیت الفضل ہے اس کے اوپر حضور کا جو لکھا ہوا کلمات ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں. وہ 1924 میں بنی, 24 میں بنی, اور اس میں حضور فرماتے ہیں, وہ کلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. تو وہ خط جو ہے اس میں حضور لکھتے ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ اس جگہ سے ایک ایسا سورج طلوع ہوگا جس کے ذریعے سے اسلام کی شعائیں ساری دنیا میں پھیل جائیں گی. وہ ایم ٹی اے وہاں شروع ہوا, اور وہ ایم ٹی اے خلیفہ رابع اور پوری دنیا میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ایم ٹی اے جو ہے وہ شروع ہوا. یہ تو پیشگوئی بڑی زبردست طریقے. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ کی زبان سے یہ نکلے ہوئے لفظ 1924 کے, اور بات 1996 میں آ کے جب ایم ٹی اے کی بنیاد رکھی گئی, اور آج اسی ایم ٹی اے کے ذریعے سے 75 کے 210 ملکوں میں خدا کے فضل سے ایم ٹی اے کے نشریات جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اور دنیا جو ہے
کلمہ طیبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہو و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اس اسلام احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں لوگ. ناظرین، یہ کیسی خلافت کی پیاری تشریح آپ نے سنی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.